بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی گروتھ مائنڈ سیٹ کے بارے میں، تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پریکٹیکل ٹپس کے یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کو ہم ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں جن کو آپ بار بار دہرا کے بار ان کی پریکٹس کر کے اپنی ذہانت کے بارے میں اپنی سوچ کو فکس مائنڈ سیٹ سے نکال کے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ، فکس مائنڈ سیٹ اور نیورو پلاسٹیسٹی ہے کیا چیز۔ تو یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں کہ نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بڑھنے کے قابل ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذہانت کو محنت کر کے چیلنجز دے کے بڑھا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وہ سچویشنز آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کے فکس مائنڈ سیٹ کو ٹریگر کر دی ہیں۔ کچھ ایسی تنقید، کوئی ایسے رشتہ دار، کوئی ایسی باتیں، کبھی ہار جانا، کبھی کسی سکسیسفل انسان کو دیکھ کے آپ جیلس فیل کریں۔ تو یہ کچھ اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو، اپنی ذہانت کو بالکل ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں ہی نہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی جو سوچ ہے اس کی ری ٹریننگ کرنی پڑے گی کہ آپ کو اپنے آپ کو کوئی اسٹرگل سٹوریز بتانی پڑے گی۔ فار ایگزامپل اسٹرگل سٹوری کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انسان چلنا شروع کرتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پلٹ بھی نہیں سکتا، پھر وہ پلٹنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کرالنگ کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، پھر انسان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پھر بچہ جمپ بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ آہستہ 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 سیکھتا ہے اور کسی بھی صلاحیت کو اندر ماہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے انسان کا، ایفرٹ پٹ کر کے، اسٹریٹجی کر کے، ہار کے، فیل ہو کے، یہ اس پروسیس سے گزرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنی سچویشن آئیڈینٹیفائی کر لیں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح کی گروتھ سٹوریز، اسٹرگل سٹوریز بتائیں، اس کے بعد آپ کو کچھ اپنی ڈائلاگز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے کہ روزمرہ کی بات چیت کے اندر یا پھر اپنی سوچ کے اندر آپ کا اس طرح کے ڈائلاگز بولتے ہیں کہ میں تو اس میں اچھا نہیں ہوں، یا میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یا پھر مجھ میں تو یہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا پھر میں تو نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں، یا پھر میں تو بس ایسے ہی ہوں، یا پھر یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو امپاسبل ہے۔ تو اس طرح کے ڈائلاگز کو اپنے دماغ میں مٹائیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو چیلنج کریں گروتھ مائنڈ سیٹ کے ڈائلاگ سے۔ ان ڈائلاگ کے بجائے یہ بولیں کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، میں کوئی طریقہ نکال کے، کوئی اسٹریٹجی لگا کے یہ کر لوں گا، میں کوشش کروں گا and I will not give up، اور میں نئی چیزیں، نئی صلاحیتیں، نئی سوچ رکھنا چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا تو ہو جائے گا، اور مسٹیکس جو ہوتی ہیں، غلطیاں سے میں سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح کے کچھ گروتھ مائنڈ سیٹ ڈائلاگ ہیں جس سے آپ اپنے برین کی، اپنی سوچ کی ری ٹریننگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا لٹریچر ہے اس میں ایک یٹ ورڈ بڑا یوز ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں ابھی کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا، تو آپ اس کو کہیں کہ میں ابھی یہ نہیں جانتا، یا پھر میں یہ نہیں کر پایا کے ساتھ آپ بولیں کہ میں ابھی یہ نہیں کر پایا ہوں، اور یا پھر میں ابھی تک نہیں جیت پایا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب تک نہیں جیت پایا ہوں، یا پھر میں فیل ہو گیا ہوں، میں ابھی فیل ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو یٹ کا کانسیپٹ ہے، ناٹ یٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اپارچونیٹی کھول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تک میں نہیں کر پایا، لیکن آنے والے مستقبل کے اندر محنت کر کے اور کوشش کر کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے دماغ کو پاسبلٹی دیتے ہیں کہ یہ کام امپاسبل نہیں ہوتا، بلکہ محنت اور صلاحیتوں کو ہلکے ہلکے بڑھانا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے گروتھ مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرتی ہے اور جنرلی بھی آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہار سے سیکھیں۔ جو فیلیئرز ہوتے ہیں ان میں آپ کو وہ چیزیں سکھانے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے جو سکسیس آپ کو نہیں سکھا سکتی۔ سکسیس کے پاس تو بیسیکلی آپ کو کچھ سکھانے کے لیے ہوتا نہیں ہے، فیلئر کے پاس ہوتا، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی چیزوں میں کون کون سی صلاحیت کی کمی تھی،
جب آپ کو اپنی پرسنالٹی کی، اپنی کوشش کی کمیاں بتائی جاتی ہیں تو پھر آپ ان اسپیسیفک جگہوں پہ محنت کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو جو یہ فیلئر سے لرننگ کی اپارچونیٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فیلئرس کو ایز اے سیٹ بیک نہیں کنسیڈر کرا جاتا ہے بلکہ ان کو ایز اے اسپرنگ بورڈ کنسیڈر کرا جاتا ہے جن سے سیکھ کے آپ اپنے آپ کو اور پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یعنی کہ جو فیلئرس آ رہے ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ان فیلئرس کے اندر کوئی ایسے سبق ہوتے ہیں، کوئی ایسے لیسنس ہوتے ہیں جن کو سیکھ کے آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اپنا کوئی مقصد متعین کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے پروسیس گولز بنانے ہوتے ہیں۔ پروسیس گول کا مطلب ہے کہ کیسے، یعنی کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کو چل کے آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 30 kg وزن لوز کریں تو اس کا پروسیس گول ہوگا کہ میں پہلے ہفتے میں 30 منٹس واک کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی میتھس کی اسکلز کو ڈیولپ کریں تو اس کا پروسیس گول ہوگا کہ میں 1 گھنٹہ روزانہ میتھس کی پریکٹس کروں گا، یا پھر میں 1 گھنٹہ اپنے بھائی سے بیٹھ کے میتھس سیکھوں گا۔ تو یہ کیسے کا جو سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ اپنے گول سیٹ کریں اور ان کو ایک گول اچیو کرنے کے بعد اس کو اور آگے کریں۔ تو آپ کو اپنا جو فوکس ہوتا ہے وہ کیسے پہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کون سے راستے پہ چل کے اپنے گول کو حاصل کریں گے۔ اور ایک اور ٹرم یوز کری جاتی ہے گولڈی لاکس ٹاسک۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ اپنے پروسیس گولز اپنے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ میتھس پڑھوں گا یا یہ آپ کو پریکٹیکل رکھنے ہوں گے، نہ آپ کو زیادہ مشکل رکھنے ہوں گے نہ زیادہ آسان رکھنے ہوں گے۔ آپ کو میڈیم ڈیفیکلٹی کے چیلنجنگ ٹاسک رکھنے ہوتے ہیں جو آپ ذرا سی محنت کر کے ان کو آپ اچیو کر سکیں۔ تو جب آپ ان کو اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ اور میڈیم ڈیفیکلٹی کا ٹاسک رکھتے ہیں، یعنی کہ پہلے دن ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر نہیں پہنچا جاتا بلکہ ہلکے ہلکے آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے کرتے پہنچاتے ہیں۔ تو دس از واٹ گولڈی لاکس ٹاسک از کہ میڈیم ڈیفیکلٹی کی ٹاسک ہوتی ہیں۔ اور یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس تھیں جن کو آپ یوز کر کے اپنے برین کو ریٹرین کر سکتے ہیں کہ اپنی ذہانت کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک لیکچر سننے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ بار بار پریکٹس کرنے کی چیزیں ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس سے فائدہ پہنچے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔